بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناہید اور یہ ہے میرا چینل ناہید اسٹوری۔ اگر آپ نے میرا چینل ناہید اسٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل جائے۔ آج کی ہماری اسٹوری کا نام ہے غرور کا انجام۔ اٹلی میں ایک بادشاہ حکومت اور دولت کے گھمنڈ میں غریبوں سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے اکثر لوگوں سے پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن یہ شکار میں کسی جانور کے پیچھے گھوڑے ڈالے اتنی دور نکل گیا کہ نوکر چاکر سب پیچھے رہ گئے اور بادشاہ اکیلے رہ گیا۔ اتنے میں ایک کسان نے بادشاہ کی رکاب پکڑ لی۔ اس کسان کی شکل ہو بہو اس بادشاہ سے ملتی جلتی تھی، فرق یہ تھا کہ اس کی پوشاک اور حالت غریبانہ تھی۔ کسان نے عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، میں 3 دن سے حضور کی ڈیوٹی پر بھوکا پیاسا چل رہا ہوں مگر کوئی میری فریاد نہیں سنتا۔ بادشاہ نے غریب کے میلے کچیلے کپڑے دیکھ کر جھٹ ایک کوڑا لگا کر سامنے سے ہٹا دیا کہ چل دور جا یہاں سے، ہم ذلیل لوگوں سے بات نہیں کرتے۔ غریب کسان کوئی کوڑا کھا کر ہٹ تو گیا مگر پھر وہ آہستہ آہستہ گھوڑے کے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ بادشاہ ایک تالاب پر پہنچ کر گھوڑے سے اترا، بھاگ دوڑ ایک درخت سے لٹکا دی، تاج اور کپڑے اتار کر ایک طرف رکھے اور نہانے کو تالاب میں اتر گیا۔ یہ تالاب ایسا نشیب میں تھا کہ نہانے والے کو اوپر کا آدمی نظر نہیں آ سکتا تھا۔ جب بادشاہ تالاب میں اتر چکا تھا تو غریب کسان نے اپنے میلے کچیلے کپڑے اتار دیے، بادشاہ کے کپڑے پہن کر تاج سر پر رکھ لیا اور بادشاہی گھوڑی پر سوار ہو کر فور چکر ہو گیا۔ کسان بادشاہ تھوڑی ہی دور گیا تھا، اسے بادشاہی نوکر چاکر سب مل گئے، جنہوں نے اس بادشاہ سمجھ کر ادب سے سلام کیا اور یہ بھی بے جھجک شاہی محل میں جا کے پہنچ گیا۔ اصل بادشاہ نہا کر تالاب سے باہر نکلا تو کپڑے اور تاج گھوڑا کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ بہت گھبرایا مگر اب کیا ہو سکتا تھا، ناچارے غریب کسان کے میلے کچیلے کپڑے ہی پہننے پڑے اور کئی دن تک فاقے جھیلنے اور بھوک بھٹکتے پھرنے کے بعد شہر پہنچا، مگر اب اس کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ جس سے بات کرتا کوئی اسے منہ نہیں لگا رہا تھا، اور جب یہ کہتا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں تو لوگ اسے پاگل سمجھ کر ہنسنے لگتے۔ 2-3 ہفتے اس طرح گزر گئے اور بادشاہ سخت پریشان ہو گیا۔ اتنے میں اس پاگل کا قصہ بادشاہ بیگم نے بھی سنا اور جب بلوا کر اس کے کپڑے اتروائے تو سینے پر ایک تل کا نشان دیکھ کر اس کی سچائی کی تصدیق کی۔ کسان نے اصلی بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر یہ کہا کہ تم وہی شخص ہو جو دولت اور حکومت کے گھمنڈ میں غریبوں کی کوئی فریاد نہیں سنتے تھے۔ اس کی سزا دینے میں یہ سونگ بھرا تھا، اگر تم وہ گھمنڈ چھوڑ کر رحم و انصاف کا اقرار کرو تو میں تمہارے تاج و تخت واپس دینے کو تیار ہوں، ورنہ ابھی تمہیں قتل کرنے کا حکم بھی دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے عاجزی اور ندامت کے ساتھ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور کسان اسے تخت و تاج دے کر گھر واپس چلا گیا، جس کے بعد بادشاہ نے اپنی عادتوں کی اصلاح کر لی اور چند ہی دنوں میں نیک نام سے مشہور ہو گیا۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل ناہید اسٹوری کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، اپنی بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ۔